میرا نام نگینا ہے۔ میں ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئی۔ والدین نے مجھے ناز و نام سے پالا، ہر خواہش پوری کی۔ تعلیم بھی بہترین اسکول میں دلائی گئی، مگر ساتھ ہی میرے اندر ضد اور غرور بڑھتے گئے۔ میں سمجھتی تھی کہ دنیا کی ہر چیز میری مرضی کے تابع ہے۔ میرے چہرے اور حسن کی تعریف سب کرتے تھے۔ جہاں جاتی تھی لوگ نظریں جھکانے پر مجبور ہو جاتے۔ یہی حسن میرا غرور بن گیا۔ لیکن والدین کی ایک ہی ضد تھی کہ میں ان کی پسند سے شادی کروں۔ وہ کہتے اصل خوشیاں ماں باپ کی رضامندی میں ہیں، مگر میں اپنے دل کی چاہت میں اندھی تھی۔ والدین نے میری شادی ایک متوسط طبقہ کے نوجوان اکرم سے کر دی۔ وہ ایک سلجھا ہوا، شریف اور برداشت کرنے والا شخص تھا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی اور لہجے میں سکون تھا، لیکن میری آنکھوں میں اس کے لیے سختی اور دل میں نفرت تھی۔ شادی کی پہلی رات جب وہ قریب آیا تو میں نے سخت لہجے میں کہا، مجھے مت چھونا۔ اگر تم نے زبردستی کی تو تمہاری زندگی اجیرن بنا دوں گی۔ اکرم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ اس نے کہا، میں تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تم میری عزت ہو۔ یہ جملہ سن کر لمحہ بھر کے لیے میرے دل میں ہلچل ہوئی، مگر پھر میں نے اپنی ضد کے قلعے میں خود کو باندھ لیا۔ دن گزرتے گئے۔ اکرم ہر ممکن کوشش کرتا کہ میرا دل جیت لے۔ وہ مہنگے تحفے دیتا، ضرورت پوری کرتا، حتیٰ کہ جب میں نے ضد کی کہ پڑھائی جاری رکھنی ہے تو اس نے مجھے ایک بہترین کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ لیکن میری سوچ نہ بدلی۔ میں اپنے کزن کامران سے رابطے میں رہی، وہی کامران جسے میں اپنا پہلا پیار سمجھتی تھی۔ میں اس سے فون پر باتیں کرتی، کبھی چھپ کر ملتی۔ اکرم کی بربادی مجھے نرم کرنے کی بجائے مزید سخت بنا دیتی۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ کمزور ہے، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک دن شادی کے چند ماہ بعد میں چھت پر کامران سے ملی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہم شادی سے پہلے بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، تم میری ہو۔ میں نے جھڑک کر کہا، نہیں، یہ گناہ ہے، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میں چیخی، ہاتھ چھٹکائے، مگر اس نے مجھے دبوچ لیا۔ اچانک اکرم آ گیا۔ اکرم آیا، اس کی آنکھوں میں صدمہ اور غصہ دونوں تھے۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا، جیسے ہی اس نے تھپڑ مارا، یہی ہو تمہاری محبت، تم نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ میری زبان پھر بھی کامران کے حق میں بولی۔ میں نے کہا، اگر تم مرد ہو تو مجھے چھوڑ دو، میں اس کے ساتھ خوش ہوں۔ اکرم کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے کہا، اگر یہی تمہاری خواہش ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس نے کامران، جسے میں اپنا سب کچھ سمجھتی تھی، دراصل بیریا نکلا۔ اس نے اکرام کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن اس نے اکرم پر حملہ کیا اور گولی مار دی۔ اکرم شدید زخمی ہوا، خون میں لت پت زمین پر گرا۔ میں اس وقت پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا شوہر مرنے کے قریب پڑا تھا اور میرا نام نہاد عاشق بھاگ رہا تھا۔ اکرم نیم مردہ حالت میں بھی بولا، میری ماں باپ کو مت بتانا، وہ مجھے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سن کر میرا دل پھٹ گیا۔ یہ شخص جسے میں ہمیشہ حقیر سمجھتی رہی، اپنی موت کے لمحے میں بھی دوسروں کی عزت کی فکر کر رہا تھا۔ اکرم ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا اور دوسری طرف کامران مجھے بلیک میل کر رہا تھا۔ اس نے کہا، میرے پاس تمہارے سب پیغامات اور تصویریں ہیں، اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو یہ سب تمہارے والد کو بھیج دوں گا۔ میری روح کانپ گئی۔ میں نے سوچا، اگر ابو کو علم ہو گیا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اور FIA
سائبر کرائم سے رابطہ کیا، میں نے سب ثبوت دے دیے، کامران گرفتار ہو گیا۔ اس دن میں نے سکون کا سانس لیا۔ اکرم صحت یاب ہو کر گھر لوٹ آیا، مگر اس کا دل اب پتھر بن چکا تھا۔ وہ مجھ سے دور رہتا، وہ کہتا اگر تمہیں آزادی چاہیے تو طلاق لے لو، مگر اب میری خواہش بدل گئی تھی۔ میں روتے ہوئے کہتی اکرم مجھے معاف کر دو، اب میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن وہ کہتا محبت یہ سب جھوٹ ہے۔ یاد ہے شادی کی رات تم نے کیا کہا تھا کہ گدھے سے شادی بہتر ہے، اب بتاؤ کیا میں معاف کر سکتا ہوں؟ میرے پاس آنسو تھے، الفاظ نہیں۔ میری ضد اور غرور نے میری زندگی اجاڑ دی۔ جو شخص مجھے عزت دیتا رہا، میں نے اس کی عزت نہیں کی۔ وہ دل کا ٹوٹا ہوا میرے سامنے کھڑا تھا، اور جس پر میں نے بھروسہ کیا وہ غدار اور بلیک میلر نکلا۔ اب میرا دل ہر وقت کہتا ہے کاش میں نے شوہر کی عزت کی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، کاش میں نے محبت کو گناہ نہ بنایا ہوتا، کاش میں غرور کو نہ اپناتی۔ سبق اس کہانی میں یہ سبق ہے، ہمیں یہ کہانی یہ سکھاتی ہے کہ غرور انسان کو برباد کر دیتا ہے، جھوٹی محبت انسان کو گناہ اور بربادی میں دھکیلتی ہے۔ اصل محبت وہ ہے جو عزت اور قربانی دے، جیسے اکرم نے دی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔